السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی صورت ہے سورۃ البینہ، اور آج ہم انشاءاللہ پہلی 2 آیات کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ پہلے کریں گے لفظی ترجمہ، اور تھوڑا سا طریقہ کار اس میں لفظی ترجمے کا چینج کریں گے، کیونکہ یہ صورت جو ہے تھوڑی سی مشکل ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے، تو اس کو ہم پھر تھوڑا اردو کے انداز میں، کہ اردو میں جس طرح جو ہے ہم سینٹنس فارمیشن کرتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ جو نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس صورت کا اسپیشلی جب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ان کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں پوری کوشش کروں آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لم۔ لم کا مطلب ہے نہیں، یہ آپ پچھلی صورتوں میں کافی مرتبہ پڑھ چکے، سورۃ اخلاص میں بھی آیا تھا۔ لم کا مطلب ہے نہیں۔ یکن تھے، لم نہیں، یکن تھے، نہیں تھے۔ اب لم یکن کے نیچے والا ورڈ دیکھیے، منفکینہ۔ منفکینہ اس کا مطلب ہے باز آنے والے۔ منفکینہ باز آنے والے، ہٹنے والے۔ لم نہیں، یکن تھے، منفکینہ باز آنے والے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ ہمارا چھوٹا سا جملہ تیار ہو گیا کہ باز آنے والے نہیں تھے، ہٹنے والے نہیں تھے۔ اتنی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون باز نہیں آنے والے، کون نہیں ہٹنے والے؟ اب یہ دیکھتے ہیں۔ الذین وہ جنہوں نے، الذین وہ جنہوں نے، یہ الذی کی جمع ہے۔ کفروا کفر کیا، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تو جو کفر کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کافر۔ تو الذین کفروا کافر۔ لفظی ترجمے میں کیا کریں گے؟ الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، تو اس کو بھی مختصر کر دیں۔ الذین کفروا کا کیا مطلب ہے؟ کافر۔ جنہوں نے کفر کیا ان کو ہم کافر ہی کہتے ہیں، کافر۔ من سے، فرام، اہل الکتابی، اہل الکتابی کو ابھی آپ اہل کتابی اس کا ترجمہ یاد کیجئے، انشاءاللہ ابھی الفاظ کے جائزے میں تفصیل بتاؤں گی اس کی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اہل الکتابی اہل کتاب، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے۔ لم یکن نہیں تھے، منفکینہ باز آنے والے، باز آنے والے نہیں تھے، کون؟ الذین کفروا کافر، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے کافر، اہل کتاب میں سے کافر لوگ باز آنے والے نہیں تھے۔ اور کون؟ اور المشرکین، مشرکین کا مطلب مشرکین ہی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اور المشرکین، مشرکین۔ اب اتنے کا لم سے لے کر منفکین اتنی آیت کا ترجمہ اب ہم کریں گے۔ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے۔ اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے۔ کس چیز سے باز نہیں آنے والے تھے؟ اپنے کفر سے وہ باز نہیں آنے والے تھے۔ جو ان کے آباء و اجداد نے انہیں باتیں بتا دی، من گھڑت یا جیسی، وہ اس پر اڑے ہوئے تھے، اسی پر ڈٹے ہوئے تھے، تو وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ کون؟ مشرکین اور اہل کتاب میں سے کافر۔ اب مکمل کرتے ہیں آیت کو۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کا مطلب آپ حتیٰ ہی یاد کر لیجئے تاکہ مزید مشکل نہ ہو آپ کے لیے، کیونکہ حتیٰ کا اردو میں بھی ہم ترجمہ حتیٰ ہی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تأتیہم، اس کو سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں۔ تأتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، البینہ، البینہ اس کا ترجمہ ہے روشن دلیل یا واضح دلیل، واضح پروف یا روشن دلیل۔ اب حتیٰ تأتیہم البینہ، اس کو ایک جملہ آپ بنا لیں، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، یا حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل
آ جائے. جب ایک لمبی آیت ہو جاتی ہے نا تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح ایک لفظ بڑا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اس کو سپلٹ کر کے اس کا ترجمہ کریں تو وہ پورے لفظ کا ترجمہ کرنا آپ کو آ جائے گا. اسی طرح اگر ایک آیت کافی لمبی ہے تو اس کے بھی حصے کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کر لیجئے، اور پھر ہر ایک حصے کا جو ہے وہ آپ ایک چھوٹا جملہ تیار کر لیجئے. تو اس طرح پھر آپ کو ایک بڑی آیت یا کا ترجمہ جو ہے کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. جیسے لم یکونی، اس کا کہ نہیں تھے منفکین باز آنے والے، اور پھر حتی تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل، اور پھر الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ مشرکین اور اہل کتاب کے کافر. تو اتنا آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر بامحاورہ ترجمہ کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 1 کا آپ کیجئے. اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے یا نہ آ جائے، دونوں صورتوں میں صحیح ہے. اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. اب اس آیت میں 2 گروپس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک ہے اہل کتاب اور دوسرا گروہ ہے مشرکین کا. تو مشرکین کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. تو مشرکین شرک کرتے ہیں. تو مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی نبی کو نہ ماننے والے ہوں، کسی بھی الہامی کتاب کو نہ ماننے والے ہوں، اور اصل دین ہی ان کا شرک ہو. تو مسلمانوں اور اہل کتاب کو چھوڑ کر، مسلمانوں اور اہل کتاب کو چھوڑ کر سارے ہی مشرکین ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ تو تھے مشرکین. اہل کتاب کی طرف اب آتے ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی الہامی کتابوں میں سے کوئی الہامی کتاب موجود ہو اور وہ اس کو مانتے ہوں، خواہ اس میں یہ لوگ چینجز کر چکے ہوں. اس آیت میں اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی ہیں. یہ شریعت میں اہل کتاب کے احکام جو ہیں وہ مشرکین سے مختلف ہیں. اب شرک اہل کتاب نے بھی کیا ہے اور مشرکین بھی شرک کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان دونوں میں فرق رکھا گیا ہے. اس آیت میں الگ الگ ان کو پکارا گیا ہے. اہل کتاب کا شرک یہ تھا کہ یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں بھی ان لوگوں کے لیے مشرک کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے، یعنی ان کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے قرآن پاک میں تو اہل الکتاب یا پھر الذین اوتوا الکتاب کہہ کر کیا جاتا ہے. یہ آیت میں آگے بھی آئے گا الذین اوتوا الکتاب، اہل الکتاب اور الذین اوتوا الکتاب، یا پھر یہود اور نصارہ کے الفاظ سے ذکر کیا گیا ان کا. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے قائل تھے، یہ نبیوں کو بھی مانتے تھے، اپنے انبیاء جو الہامی کتابیں لے کر اترے ان پر بھی ایمان رکھتے تھے. مگر کیا کیا انہوں نے؟ پھر ان کے بعد شرک کیا. اب شریعت میں اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر صحیح طریقے سے ذبح کریں. ان کے ساتھ کھانا جائز کیا گیا ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی ایک حد تک اجازت دی گئی ہے. مگر اس کے برعکس مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے. کلیئر؟ اب آتے ہیں الذین کفروا. اب یہ کافر کون ہوتے ہیں؟ کافر جو ہے یہ سرے سے ہی اللہ کو معبود واحد نہیں مانتا، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اس پر نہیں یقین رکھتا وہ، بلکہ وہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا ہے. اب کافروں میں سے کوئی اللہ کو مانتا ہے مگر نبیوں کا انکار کر دیتا ہے، یا کوئی ایک نبی کو مانتا ہے تو دوسرے نبی کا انکار کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ سرے سے ہی آخرت کا منکر ہو جاتا ہے، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا. تو مختلف قسم کے کفر تھے جن میں یہ کافر جو تھے مبتلا تھے. تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین یہ اپنے کفر سے ہٹنے والے، باز آنے والے نہیں تھے، اپنا کفر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور ان کے اس حالت کفر سے نکلنے کی صورت صرف یہی تھی کہ ان کے پاس روشن دلیل بھیجی جائے، ایک رسول اور ایک کتاب کی صورت میں روشن دلیل بھیجی جائے جو ان کو سیدھے راستے پر لائے، حق سمجھائے. کیونکہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ جو ہے 500 سال تک کا ہے کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور ایک روایت میں ہے 600 سال تک کا عرصہ کوئی نبی نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو عوام کیا جو لوگ تھے
وہ انہوں نے اپنے دین کی حالت ہی بگاڑ دی کہ کوئی نبی نہیں آیا، انہوں نے اپنی شریعت بدل کر رکھ دی، کتاب میں تحریفات کر دیں، دین کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی. تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب روشن دلیل بھیجی جائے کہ ایک رسول الہامی کتاب دے کر بھیجا جائے جو ان کی اصلاح کرے، ان کو راہ راست پر لے کر آئے. اچھا، ایک اور چیز اب یہ کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اور نبی بھیج دیتے تو کیا یہ باز آ جانے والے تھے جو اتنے کٹر ہیں اپنے کفر پر؟ تو نہیں، بالکل نہیں. یہ لوگ جو ہٹ دھرم ہیں یہ بات ماننے والے نہیں تھے. روشن دلیل کے بھیجنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کفر پر جمے رہنا تھا. لیکن ہونا کیا تھا کہ اس کفر کی ذمہ داری پھر ان پر ہی ہوتی. اب ان پر حجت قائم ہو سکتی تھی. یعنی یہ قیامت کے دن اللہ سے اب شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ آپ نے رسول ہی نہیں بھیجا، آپ رسول تو بھیجتے، ہمارے اوپر کتاب بھیجتے تو ہم نے تو آپ کی بڑی عبادت کرنی تھی، آپ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا، کوئی رسول ہی نہیں بھیجا ہم پہ. تو یہ عذر پھر پیش کرتے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر ختم کرنے کے لیے، اللہ کو پتہ تھا کہ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ لوگ مانیں گے بھی کہ نہیں، لیکن یہ روشن دلیل اللہ تعالیٰ نے بھیجی تاکہ ان کا عذر ختم ہو جائے، یہ قیامت کے دن شکوہ شکایت نہ کر سکیں، ان پر حجت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم کر سکیں. تو پھر روشن دلیل جو ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی رسول اور قرآن کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی صورت میں. اب یہاں پر واضح دلیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو واضح دلیل کون سی ہے؟ رسول، ایک رسول، رسول ایک رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من سے اللہ، اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو تلاوت کرتا ہے، صحفن صحیفے، مطہرہ پاکیزہ. بامحاورہ ترجمہ، اللہ کی طرف سے رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. اللہ کی طرف سے رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. اب یتلو کا لفظ ہے، یہ جو ہے تلاوت ہے، تلاوت سے نکلا ہے. تا لام واو روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور معنی اس کے ہیں پڑھنے کے. اب ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں. اور صحفن لفظ دیکھیے، یہ صحیفے، یہ صحف جو ہے صحیفہ کی جمع ہے، اور لغت کے اعتبار سے صحیفوں کے معنی ہے لکھے ہوئے اوراق، لکھے ہوئے اوراق. تو اسی لیے قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے معنی لکھے ہوئے اوراق، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے مطہرہ. طہارہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نام آپ نے سنے ہوں گے، طاہر، طاہرہ، طہور، تو سب کا مطلب ہے پاک. تو مطہرہ پاکیزہ، یعنی یہ صحیفے ہر قسم کے باطل، گمراہی، شک، نفاق، جھوٹ سے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں. آج کا لیسن یہاں تک ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.